اور میں تو اس دھرتی کا بھی نہیں ہوں، میں تو ادھر ایسٹ پنجاب سے اٹھ کے آیا۔ جب میں نے واگا کراس کیا تو تیسری وردی میں نے پاکستانیت کی پہن لی، وہ نہیں اترے گی۔ چوتھی وردی میری جو ہے وہ فوج ہے، کسی نے وابڈا کی پہنی ہے، کسی نے ایئر فورس کی، کسی نے نیوی کی، 37 سال سروس کی وردی لٹکائی اور واپس آپ میں شامل ہو گیا۔ میں نے کیا جرم کیا؟ آپ بتائیں، یہ 3 وردیاں تو آپ نے بھی پہنی ہیں، انسانیت کی بھی، مسلمانیت کی بھی، پاکستانیت کی بھی۔ پھر آپ کو ہر دفعہ 8-10 سال کے بعد ایک گنڈا بدماش آتا ہے رات کے 12 بجے، آپ کو ننگا کر کے کھڑا کر دیتا ہے اور آپ کا ہاتھ ادھر۔ کبھی اپنی شکل بھی شیشے میں دیکھو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جناب علی، وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اور یہ جو پاکستان جو ہے، اگر تمغہ ملا کسی کو پاکستان کو تباہ کرنے کا تو پنجاب کو ملے گا، کیونکہ آپ لوگوں نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ یہی مینار پاکستان پہ جہاں کھڑا ہو کے اے فضل حق شیر بنگال نے پاکستان بنایا، قائد اعظم کی موجودگی میں قرارداد پاکستان پاس ہوئی، وہاں پہ پنجاب کے چیف منسٹر نے کھڑے ہو کے کہا ہمیں وردی والا صدر 100 دفعہ منظور ہے، تو لعنت لاہوریوں پہ ہو یا کسی اور پہ ہو۔ بات یہ ہے کہ بات کافی ہے، ہم آپ میں سے ہیں، لیکن سب اپنے آپ کو پہچانیں۔ ابھی جو موقع ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے، یہ 2 صرف ملک جو ہیں ان کی داڑھ میں رڑک رہے تھے، ورنہ مڈل ایسٹ تو ختم ہو چکا۔ مسلمانیت کہاں ہے وہاں پہ؟ سوائے چند ایک کے مزاروں کے یا حضور پاک کے روضے کے ہم جاتے ہیں، ہم اس کی خاک کے برابر نہیں ہیں، لیکن صرف افغانستان اور پاکستان ان کی دانت میں جو ہیں اڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، یہ ساری گیم اس کی ہے۔ اب میں آتا ہوں امت کے مسائل اور اتحاد پاکستان۔ میرے لیے پاکستان ایک ذرا بھر برابر وقت نہیں رکھتا ہے، اور میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، مجھے جو پھانسی پہ لٹکانا ہے لٹکا دو، کیونکہ اگر میں نے ہندوستان چھوڑا، میں اپنے نظریہ میری بنیاد ہے، اگر سب سے زیادہ متبرک زمین میرے لیے خانہ کعبہ ہے، اور اگر خانہ کعبہ میں بھی اللہ کے نبی اپنے نظریہ کا پرچار نہیں کرتا تو خانہ کعبہ بھی چھوڑ دیتا۔ پاکستان کیا چیز ہے؟ تو آپ اصل چیز کو سمجھو۔ یہ جو آپ کو یہ پاکستان پہلے اور لا الہ بعد میں، یہ جو ایک بڑا گھناؤنی سازش ہے، ترکوں نے بھی یہ رٹ لگائی تھی، وی آر ٹرک فرسٹ اینڈ مسلم لیٹر، تو کیا بن گیا ترکوں کا؟ تو پلیز میری معذرت، میں اگر کوئی ایسی باتیں کی ہیں جو آپ کے دل کو بری گزری، معافی چاہتا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، اور جو آپ مجھ سے، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک ہی میں حل بھی دیتا ہوں اس کا۔ میں نے مہاتیر محمد کو پوچھا کہ ایکسیلنسی، یہ امت مسلمہ کا یہ حال ہے، آپ کا حل کیا ہے؟ اس نے کہا ایڈمرل صاحب، میں تو ایک جنگل والے ملک سے آیا ہوں، اور ہمارے جنگل میں ایک کہاوت ہے کہ اگر جنگل میں راستہ بھول جاؤ تو واپس وہاں سے شروع کرو جہاں سے آپ نے راستہ ڈھونڈنا شروع کیا تھا، تو مل جائے گا۔ انہوں نے فرمایا امت مسلمہ بھی بھٹک گئی ہے، یہ واپس وہاں پہ چلے جائیں جہاں حضور پاک چھوڑ گئے تھے۔ نہ شیعہ، نہ سنی، نہ وہابی، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، یہ ہے حل۔ اور جہاں تک حل ہے معاشرے کا، سعد رفیق صاحب، جس ڈوگر کے نیچے آپ نے حلف اٹھایا ہے، وہ ڈوگر ہے چیف جسٹس؟ گڑ کھانا گلگلیاں تو پرہیز، ہلا دو اس کو، پھینک دو، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی پارلیمنٹ کے انڈے ہیں گندے۔ یہ ہمت پیدا کرو۔ اور میں بتاتا ہوں، ایک میں حضرت صاحب سے درخواست کروں گا کہ اگر آج اس معاشرے کو سدھارنا ہے تو واپس چلے جائیں اسی جگہ پہ جو محور کائنات ہے۔ مکہ میں ہمیں ایک اور حضور کی بات سے پہلے آپ کو سب کو یاد ہوگا کہ ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ کیوں جی میں ٹھیک کہتا ہوں کہ نہیں؟ حلف الفضول ہوا تھا کہ نہیں؟ حلف الفضول ہوا تھا۔ کیا تھا معاہدہ؟ کہ سب لوگوں نے کہا تھا کہ ہم مل کے ایک 3 چیزوں پہ آمادہ ہیں۔ نمبر 1، ہم ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم مظلوم کا ساتھ جو ہے وہ دیں گے۔ آج میں بھی سب سے درخواست کرتا ہوں، سندھیوں سے، بلوچیوں سے، پٹھانوں سے، پنجابیوں سے، شیعوں سے، سنیوں سے، دیوبندی، بریلوی، سکھ، عیسائی، مسلمانوں سے، سب سے، کہ آج پاکستان میں واپس حلف الفضول نافذ کر دو۔
ظالم کے خلاف ہو جاؤ، ظلم کا ساتھ نہ دو اور مظلوم کا ساتھ دو. شکریہ.